والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ سورج اور چاند ایک منظم اور وسیع حساب رکھتے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو بلند اسی نے کیا اور اس میں میزان رکھا تاکہ تم میزان یعنی قانون میں زیادتی نہ کرو۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں گفتگو چل رہی تھی علمہ البیان پر، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بیان سکھایا۔ اس کی پوری وضاحت تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں اور مخلوقات میں سے نباتات ان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ شجر ان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر سورج اور چاند اس کا ذکر کیا۔ تو ارشاد ہوا الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند جو ہیں یہ ایک منظم نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا چلنا یہ ایک خوبصورت نظام کی دلیل ہے۔ فرمایا جس انداز میں انسانوں کی زندگی ہے، اور انسان زندگی اپنی زندگی کا وقت اور موت کا ایک وقت مقرر معین ہے اس کو چلاتے ہیں، بالکل اسی انداز میں سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مخصوص مدار اور اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب بھی آ گیا۔ سائنس ایک دور تک یہ تجربے کے ساتھ ثابت کرتی رہی کہ سورج جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی۔ زمین تو خیر گھومتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، زمین جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، وہ ساکن نہیں ہے۔ ایک بیضوی شکل ہے زمین کی اور ایک انڈے کی سی شکل ہے، اور اس روٹیشن میں مسلسل جو ہے وہ چل رہی ہے زمین، ارتھ۔ لیکن قرآن پاک جو ہے یہ پہلے نظریہ دے چکا تھا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز الحکیم۔ فرمایا جو سورج ہے یہ بھی حرکت کرتا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، جیسے زمین چل رہی ہے تو سورج بھی مسلسل ایک جگہ پہ نہیں، وہ بھی حرکت میں ہے۔ تو ایک وقت گزرنے کے بعد سائنس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی جو مسلمانوں کی کتاب قرآن یہ نظریہ رکھتا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، زمین بھی حرکت کرتی ہے، یہ بات درست ہے۔ سائنس کا نظریہ غلط ثابت ہوا، اور سائنس نے پھر یہ نظریہ اب دیا کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ گویا اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو علامہ البیان ہے، اس کی تحت میں پھر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں واحد ایک ایسی تھیوری ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک واحد ایک ایسا نظریہ ہے، قرآن پاک واحد ایک ایسا رول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کائنات کے اندر جو ساری کائنات کی سائنس، ٹیکنالوجی، تھیوریز، نظریات اور سارے ایکسپیریمنٹس اور تجربات وہ جھوٹے اور غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا نظریہ کبھی غلط نہیں ثابت ہو سکتا۔ اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم قرآن نے دیا ہے، اور جو علم قرآن کے پاس ہے، اور جو قرآن سیکھنے والوں کے پاس جو علم ہے، وہ ایک ایسا مضبوط اور سولڈ علم ہے، اور ایسا کامل اور اکمل علم ہے جو کائنات میں کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ اس بنیاد پہ یہ علامہ البیان جو ہے اس کو بھی اگلی آیت جو ہے وہ مزید سمجھانے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ الشمس سورج، والقمر چاند بحسبان، یہ منظم انداز کے ساتھ ایک سسٹم میں چل رہے ہیں۔ اب چاند کو آپ دیکھ لیں، اس کا ایک مقررہ وقت پہ آنا، ایک مخصوص مدار میں چلنا، گویا کہ پوری جو اسلامی دنیا ہے، پوری اسلامی دنیا کا جو نظام ہے وہ چل ہی چاند پہ رہا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہمارے ہاں
یہ سسٹم نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو قمری سال ہے وہ صرف ہم 2-3 مخصوص مہینے ہیں جن کا ہمیں فکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چاند کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ہمارا 1-2 اہم جو بڑے اہم ہمارے مذہبی اور ہمارے جو دینی اہم ایونٹس ہیں وہ جڑے ہیں، وگرنہ اصول یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمیں وہ یہ جو شمسی سال ہیں جنوری فروری وغیرہ یہ یاد ہوں نہ ہوں، لیکن مسلمانوں اور ان کے بچوں کو قمری سال اور اس کی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے صرف رمضان کے چاند کی، اور ہمیں فکر ہوتی ہے صرف رمضان جب ختم ہو رہا اس چاند کی، بس اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور ہمیں رؤیت ہلال کمیٹی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہمیں بس رمضان کے پہلے اور رمضان کے بعد جو 2 دن ہیں بس ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے پورے سال میں، بس کیونکہ وہ ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے اور ایک ہم نے عید کرنی ہوتی ہے، اس پر ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے وہ 1-2 مہینوں کے لیے، باقی 10 مہینے اللہ حافظ، نہ اس کی تاریخوں کا پتہ نہ اس کا پتہ۔ حالانکہ اللہ نے باقاعدہ جہاں سورج کا ذکر کیا ہے وہاں چاند کا ذکر کیا، جہاں شمسی کیلنڈر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر کا بھی ذکر کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے قرآن پاک میں۔ اس سے جو ہمارا کیلنڈر ہے اور شمسی کیلنڈر وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ درست نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بالکل وہ بھی ہونا چاہیے، شمسی کیلنڈر بھی۔ اور شمسی کیلنڈر جو ہے شمس کے تحت اگر ہم اشارت النص سے دیکھیں تو شمسی کیلنڈر بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، والقمر قمری کیلنڈر یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جیسے تمہاری زندگیوں کا حساب و کتاب ہے اور نظام ہے اور اس کے تحت چلتی ہیں، فرمایا تمہاری زندگیوں کا حساب کتاب بھی سورج اور چاند کے حساب کتاب کے ساتھ جڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آسان کر دو سمجھانے کے لیے، قیامت کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ایک وقت ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دن بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دن بتا دیا قیامت کا، قیامت کس دن آنی ہے، فرمایا جمعے کے روز آئے گی، جمعے کے روز آئے گی، دن بتا دیا۔ قمری کیلنڈر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ، اللہ کے رسول نے تاریخ بھی بتا دی۔ تاریخ کیا ہوگی جی؟ 10 محرم ہوگی۔ 2 بڑی اہم چیزیں، دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ 10 محرم الحرام، دن جمعے کا، لیکن کس سن میں ہوگی وہ سن نہیں بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ نے مخفی رکھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اس میں بھی اللہ کا ایک راز تھا، وہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت بہت پہلے میں تفسیر میں بتایا تھا۔ وہاں پہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، ایک راز رکھا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہو جائے کہ ہم نے قیامت کا دن پتہ نہیں کب ہے، ہم نے پتہ نہیں وہ اسی سال کا محرم آ جائے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے احوال کو درست کر لیں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ کئی وجوہات دیکھی ہیں مفسرین و محدثین نے، بہرحال دن بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی، لیکن سن نہیں بتایا، سال نہیں بتایا، اس کو مخفی رکھا اللہ کے رسول نے، اور اس میں بھی کئی راز تھے۔ آگے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، نجم کا معنی جو ہے ایک تو عام مشہور معنی ہے جو عام سارے سنتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ بھی، علماء، ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ ایک اس کا آج آپ کو ایک نیا معنی پڑھتے پڑھتے مجھے ملا ایک جگہ پر، بڑا خوبصورت معنی ہے، یہ پہلی دفعہ میرے بھی علم میں آیا۔ نجم کہتے ہیں ایسی بیل کو یا کسی ایسے پودے کو جس کا تنا نہ ہو، یعنی بیل جتنی بھی ہوتی ہے اس کا تنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے انگور ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے، اس کا درخت نہیں ہوتا۔ اسی طرح خربوزہ ہے، تربوز ہے، باقی جتنی بیلیں ہیں، کئی سبزیاں ہیں، کئی سبزیات ایسی ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ بیلوں پہ ہوتی ہیں، جیسے ٹنڈے وغیرہ، یہ بھی اسی نجم میں آئے گا۔ تو ایسی بیل جس کے اندر تنا نہیں ہوتا اور وہ زمین پہ بچھی ہوتی ہے یا وہ کسی سہارے سے اوپر چڑھا دی جائے، تو ہر بیل کو بھی عربی لوگ جو تھے، عرب کے لوگ نجم کہتے تھے۔ یہ ایک نیا معنی جو میرے علم میں آیا، میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں۔ ویسے مشہور جو معنی ہے جو عام طور پہ کیا تھا وہ ستارے ہے، نجم، نجم ینجم، اس سے یہ نکلا ہے۔ اب یہاں پر یہ معنی ہو، بیل ہو تو پھر بھی معنی ٹھیک ہے،
یہاں ستارہ ہو تو پھر بھی معنی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے معنی، چونکہ آگے شجر آ رہا ہے، درخت آ رہا ہے، تو درخت کے ساتھ ظاہر ہے جو بنتا ہے وہ ستارے کا جوڑ نہیں بنتا، تو اس لیے یہاں جو میرے خیال میں نجم کا معنی زیادہ قرین قیاس ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بیلوں کا ہے۔ بیل، اللہ نے فرمایا درخت ہو تنا والا یا اس کے علاوہ بیل ہو، ساری کی ساری کائنات میں جتنے بھی بیلیں اور درخت ہیں وہ کیا ہیں؟ یسجدان، وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ جب سجدے کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہم تو سر اپنا زمین پہ رکھتے ہیں تو سجدہ ہمارا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے بیل اور درخت جو ہیں وہ کیسے سجدہ کریں گے، ان کا سجدے کا جو انداز ہے وہ اور ہے۔ مفسر نے لکھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بیلیں ہوتی ہیں یا پھول ہوتے ہیں ان کا رخ کس طرف ہو جاتا ہے؟ سورج کی طرف۔ تو فرمایا گیا یہ سورج کے ساتھ ساتھ بیلوں کا اور پھولوں کا اس طرف مڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا سجدہ ہے اللہ کے حضور، کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو سورج تو نے طلوع کیا ہے یہ تیرا ہے، اور اس عظمت کی بنیاد پر ہم تیرے حضور جھک رہے ہیں، اور جیسے تو چاہتا ہے ہمیں گھما دیتا ہے۔ سورج مکھی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے جیسے سورج گھومتا ہے وہ ساتھ ساتھ گھومتی چلی جاتی ہے، اور بھی کئی ایسے پھول دریافت ہو چکے ہیں اس وقت، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، باٹنی نے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا سورج، چاند اور اس کے بعد بیلیں اور درخت، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 جو بھی رات ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہر سال چینج ہوتی رہتی، تو فرمایا اس رات میں ساری روئے زمین کے جو درخت ہیں اور کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، صرف جن اور انسان نہیں دیکھتے، باقی ہر چیز دیکھتی ہے۔ انسان اور جن نہیں دیکھ سکتے، باقی سب کچھ دیکھتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ آیت لائی کیوں گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ درخت بھی بیلیں بھی یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر لانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، اس کائنات میں درخت ہے وہ بھی مجھے جھکتا ہے، بیل ہے وہ بھی مجھے جھکتی ہے، کوئی پھلدار درخت ہے بے پھل ہے وہ بھی مجھے جھکتا ہے۔ جب ہر چیز مجھے جھک رہی ہے، اے انسان تو مجھے کیوں نہیں جھکتا؟ یہ مقام افسوس ہے انسان پر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چاند کو تو اشرف المخلوقات نہیں کہا، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ سورج کو تو اشرف المخلوقات نہیں کہا، اللہ کی مخلوق ہے۔ بیلوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فرمایا میں نے اسے تو اشرف المخلوقات نہیں کہا۔